مجھے 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں, میں ڈرامہ نہیں دیکھتا الحمدللہ, مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا, مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے, بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں, ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے, تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا, اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے, اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی, پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی, کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی, میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو, شوہر کیا لگاتا ہے, کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے, تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹ سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے, بولو, ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا, شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ, بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں حلفیہ بولتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھو, وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا. خدا کی قسم, ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا, اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ, وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے ریپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا, پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. وہ جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں لو, آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں, 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے. یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی, اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو, ہم غریبوں کے یہاں مثال, میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی. ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے, وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن کی نا ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آئے, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو. سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی تو وہ کیا کہ اب یہ ڈرامے میں جو دکھا رہا ہے نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ.
تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹو کہ بہترین کام کیا, ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے, ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے 4 گھنٹوں کے بیان, درس قرآن ایک طرف, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے, تو کیا دکھاتے وہ؟ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے بڑا بنایا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے, کوئی بات نہیں یار, میرے شوہر کی کیا ہے یہ, بولو نا, ماں ہے, نہیں بھی ہے مانگ لو, چھوٹے بن جاؤ. ہاں ساس بار بار ٹارچر کر رہی ہے, زہر اگل رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا حل تو پھر یہ کہ الگ رہو, پھر بھی چماٹا نہیں ہے, تھپڑ پھر بھی نہیں بنتا. اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھیں, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو, چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا. میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کس وقت پیتا ہوں, میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو؟ سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری, مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی